بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ عقیدۃ المسلمین کا جو کل والا سبق تھا اس کا بقیہ حصہ ہے۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انسان اور جن کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے، تو اس کا جواب کیا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اس پر ہم نے ایک آیت پیش کی تھی دلیل کے طور پر، قرآن پاک کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 56۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک بھی تھی جس کو شیخین نے روایت کیا تھا، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا تھا۔ وہ حدیث پاک کیا تھی؟ وہ حدیث پاک یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں جو انسان اور جن ہے اس کی، چونکہ انسان بھی اللہ کے بندے ہیں اور جن بھی اللہ کے بندے ہیں، اسی کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں، تو لہٰذا بندے انسان بھی ہیں اللہ کے اور بندے اس کے جن بھی ہیں۔ تو کہا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وَأَلَّا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور یہ بھی بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانے، شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ شریک شرک سے ہے، اور شرک کس کو کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ تو آج ہم نے شرک کی تعریف پڑھنی ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت او بمعنی الاستحقاق العبادت۔ جو علم کلام کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں شرک کی یہی تعریف لکھی گئی ہے، بڑے بڑے علماء نے شرک کی یہی تعریف کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں جو مین چیزیں ہیں کہ الہ ماننے میں، الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کا مستحق ماننا، یہ شرک ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ اس جب بھی کوئی آدمی، کوئی انسان، مولوی یا کوئی بھی مثال کے طور پر بندہ ہے، اگر کسی چیز کو شرک کہہ رہا ہے تو آپ نے یہ بنیادی چیزیں دیکھنی ہے۔ بھئی شرک تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا یا اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق ماننا۔ تو کیا جو شخص مزارات اولیاء پر جا کر ان کے لیے دعا مانگتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اے اللہ ان کے طفیل، ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان پر تو رحمت نازل فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما، اور ہمیں اولاد کی اور دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ کے اولیاء کی مزارات پر جا کر دعا کرتے ہیں، تو آیا وہ جانا شرک بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ تو نہ تو صاحب مزار کو ہم الہ سمجھتے ہیں، نہ ہی مزار پر جانے والا اس صاحب مزار کو الہ مانتا ہے، نہ ہی اس کو اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق مانتا ہے، بلکہ اس کو اللہ کا بندہ مانتا ہے۔ اس کو کیا مانتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ ہاں، وہاں پر جو جاہل لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہاں پر جو یہ سب چیزیں خرافات ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ وہاں جاتا ہے، صرف وہاں دعا مانگتا ہے اپنے لیے، اپنے گناہوں سے معافی کی رب تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہ اس کو الہ سمجھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، نہ اس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے۔ عبادت اللہ کی کرتا ہے، مانگتا رب ہی سے ہے، لیکن صرف ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانا شرک ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ کہتے ہیں جناب یہ میلاد منانا شرک ہے، معاذ اللہ۔ تو بھئی میلاد منانا شرک کیسے؟ شرک تو کہتے ہیں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننا، کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننا، معبود ماننا۔ تو کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ مانتے ہیں؟ بھئی شرک تو تب ہو، شریک ہونا تو تب ہو، بلکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔
ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ رب پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، رب تو وہ ہے جو نہ خود پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، صحیح ہے؟ بلکہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، رب پیدا ہونے سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا، اور ہمارے مصطفیٰ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، تو یہ تو شرک کو ختم کر رہا ہے، یہ تو شرک کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو شرک ہمیشہ بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں رکھیں، کسی کو الہ ماننا یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، مخلوق میں کسی کو بھی کوئی بندہ الہ مانے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ مخلوق میں کسی کو بھی، چاہے نبی ہو ولی ہو، کسی کو بھی مانے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اور شرک گناہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر اس کی 48 ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جس کے گناہوں کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو الوہیت میں شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔